نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اسلام یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک فطرت عطا فرمائی ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے۔ اسلام کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اب مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ جانوروں کی بھی ایک فطرت ہے۔ بکری ہے، اس کی فطرت ہے گھاس کھانا۔ آپ بھلے اس کو جیسے ہی بکری کا بچہ پیدا ہو اس کو گوشت ڈالنا شروع کر دیں تو آپ اس کی فطرت کو بدل نہیں سکتے۔ شیر ہے، اس کا کھانا گوشت ہے، اس کی فطرت ہے گوشت کھانا۔ شیر کا بچہ پیدا ہو فوراً ہی آپ اس کو گھاس ڈالنا شروع کر دیں پہلے دن سے ہی، تو وہ گھاس نہیں کھائے گا، تو یہ اس کی فطرت ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ اپنے رب کو تسلیم کریں، اپنے رب کے سامنے جھکیں، اپنے رب کی اطاعت کریں، اپنے رب کی فرما برداری کریں۔ تو یہ دین فطرت ہے، اور جو اسلام کا اصول ہے، اسلام کا طریقہ ہے، وہ اسی دین فطرت پر قائم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یعنی بعد میں وہ چیزوں کو سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، بعد میں اس کی طبیعت تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ دوسری باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ورنہ ہر بچہ اصلاً وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گا۔ یہ فطرت اسلام ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے کہ ہر آدمی اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ کوئی بھی ملک اس میں 2 وزیر اعظم نہیں ہوتے، 2 صدر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 وزیر اعظم کے ساتھ یا 2 صدروں کے ساتھ ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس پوری کائنات کا جو نظام ہے تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 2 خدا ہوں اور وہ چلائیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ مثال کے طور پر ایک خدا کہتا ہے کہ بارش برساتا ہوں، اور دوسرا خدا یہ کہتا ہے کہ بارش نہیں برساتا۔ ایک خدا کہتا کہ میں دن نکالتا ہوں، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں میں دن نہیں نکالتا۔ تو اس طرح نظام کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ اور اس طرح بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یوں کہا جائے کہ آسمان کا خدا اور ہو، زمین کا خدا کوئی اور ہو۔ اس لیے کہ زمین اور آسمان کا نظام وہ مربوط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین کی کھیتی خشک ہو جاتی ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے، تو آسمان سے بارش برستی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو الہ ہے، اور الہ بھی کتنے؟ صرف ایک، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اور ملحدین جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ خدا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے اور اس کائنات کا وجود وہ دھماکے سے ہو گیا۔ تو یہ کیسی بے وقوفانہ سی باتیں۔ دنیا کی کوئی چیز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو ہی بتا دیں کہ خود بخود پیدا ہو گئی ہو، خود بخود بن گئی ہو۔ کوئی عمارت خود بخود نہیں بن سکتی، کوئی نقش خود بخود نہیں بن سکتا، کوئی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی، کوئی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، کوئی عمارت خود بخود نہیں بن سکتی۔ تو یہ نظام کائنات کا یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ اور کہتے ہیں جی اس میں فورسز ہیں، طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کی وجہ سے یہ چیزیں گھومتی ہیں اور وہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ تو سوال تو پھر یہی ہوگا نا کہ یہ ان طاقتوں کو رکھنے والا کون ہے؟ کون سی ذات ہے کہ جس نے ان چیزوں کے اندر یہ طاقتیں رکھ دی، یہ فورسز رکھ دی، یہ گریویٹی رکھ دی، اور مختلف طرح کے جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، کون ہے رکھنے والا؟ ہاں البتہ وہ یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کائنات ازل سے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی ہے۔ اس بات کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ طاقتیں نہیں تھیں، بعد میں یہ طاقتیں وجود میں آئی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کتنی احمقانہ سی بات ہے کہ یہ دھماکے سے وجود میں آ گئی اور خود بخود نظام چل رہا ہے۔ تو دیکھیے کہ دھماکے سے چیزیں وہ بگڑتی ہیں یا بنتی ہیں؟ بگڑتی ہیں یا سنورتی ہیں؟ وہ درہم برہم ہوتی ہیں یا منظم ہوتی ہیں؟ تو منظم کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں نہیں کروڑوں سالوں سے، جو سائنسدان کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اشکال نہیں کہ وہ کتنے کروڑ سال کہیں، کہ کروڑوں سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھتے نہیں کہ کروڑوں سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور اس نظام کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ یہی تو اللہ کی طاقت کی دلیل ہے، یہی تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کی وہ لمٹ، اس کی لائف بتاتا ہے۔ ہم اس کو فائنانس کی زبان میں ڈیپریسیشن بولتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد یہ ڈیپریسیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کوئی گاڑی ہے، کہیں گے جی 10 سال کے بعد فلی ڈیپریسیٹڈ ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اس کی لائف ختم ہو گئی۔ لیکن اس کائنات کو جو کروڑوں سالوں سے چلا رہا ہے تو یہ ڈیپریسیٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی گراریاں کیوں نہیں گھس رہی؟ اس کی پتریاں کیوں نہیں خراب ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، نگاہ دوڑاؤ آسمان کی طرف، پھر دوڑاؤ، پھر دیکھو، تمہاری نگاہ تمہاری طرف تھک کر لوٹ آئے گی، لیکن تم اللہ کی اس تخلیق کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں دیکھو گے۔ اب دیکھیں کہ ہم یہ چھت بناتے ہیں، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد اوپر سے اس کی کرچیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، دیوار کے اوپر سے سیمنٹ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آسمان کی چھت اللہ نے ہمارے سروں پر تان دی ہے، تو اس کی کرچیاں تو نہیں گرتی۔ کہیں کوئی گری ہو، کسی نے دیکھا ہو کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا وہ زمین پر گر گیا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ انتہائی احمقانہ اور بے وقوفانہ سی بات ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اگر خود بخود چل رہا ہے تو پھر جس طرح مثال کے طور پر پچھلے سال کو 15 مارچ کو بارش ہوئی تھی، تو نظام تو سارا وہی ہے، تو آج بھی 15 مارچ کو بارش ہونی چاہیے۔ جس طرح پچھلے سال اس وقت میں دھوپ نکلی تھی، نظام تو سارا وہی ہے، آج بھی اسی طریقے سے دھوپ نکلنی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے کہ جو دن کے اوپر رات کو لپیٹتا ہے اور رات کے اوپر دن کو لپیٹ دیتا ہے۔ بارشیں برسانے والی ذات اسی کی ذات ہے، غلے اناج اگانے والی ذات اسی کی ذات ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضہ میں ہے۔ اگر پھر یہ ساری کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے تو پھر سب انسانوں کی زندگیاں برابر کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں، جڑواں پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ہی گھر میں وہ پلے بڑے ہیں، ایک ہی طرح کی غذا کھا رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا نظام تو ان کے ساتھ ایک طرح کا چل رہا ہے۔ ایک بھائی کی عمر 40 سال ہوتی ہے، دوسرے بھائی کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے، تو کیوں یہ نظام کے اندر تبدیلی ہے؟ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو 40 سال کی عمر دے، کسی کو 40 دن کی عمر دے، کسی کو 100 سال کی عمر دے، کسی کو جتنی چاہے عمر دے دے، تو یہ سارا نظام اسی اللہ کے قبضہ کے اندر۔ اور یہ انتہائی احمقانہ اور بے وقوفانہ سی بات ہے کہ اس کائنات کے نظام کو کوئی چلانے والا نہیں اور خود بخود چلا رہا ہے۔ تو اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر دنیا کا قانون یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ
اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے نائب اور قاصد مقرر کرتے ہیں، اور دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان سے اپنے نائب اور قاصد کے مقرر کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا علم بھی ناقص ہوتا ہے، اور جن کو مقرر کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے احوال بھی مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا علم کامل ہے، اللہ نے جن کو اپنا نائب اور قاصد بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی غلطی نہیں ہوتی اور ان سے بھی غلطی سرزد نہیں ہوتی، اور انہی کو انبیاء علیہم السلام کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور بغیر کسی خوف کے، بغیر لومۃ اللائم کے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے بغیر وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء علیہم السلام بادشاہوں کے دربار میں تنہا گئے، کسی قسم کا خوف ان کے دل کے اندر نہیں تھا۔ اب دیکھیے کہ جو نمرود تھا تو اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا گئے، فرعون کے مقابلے میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دو بھائی، ان دونوں کو اللہ نے بھیجا، اور یعنی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، اب دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ان کا ساتھ دینے والے، چند ایک لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے اپنی بات کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کی، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے جو مبعوث کردہ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی بات کو من و عن پہنچاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی نہیں کرتے۔ جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے وہ اسی حکم کو بندوں تک پہنچا دیتے۔ ہاں البتہ یہ ہے چونکہ اللہ کی ذات حکیم ہے، اور اللہ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ ایک حکم کو کتنے عرصے تک چلانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیمار ہے، وہ ایک طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے، دوائی دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ 2 ہفتے کے بعد دوبارہ آؤ، دوبارہ چیک اپ ہوگا۔ 2 ہفتے کے بعد دوبارہ جاتا ہے تو ڈاکٹر پہلی دوائی ختم کر دیتا ہے، نئی دوائی دے دیتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نے غلط کیا، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے تشخیص اچھی کی ہے، اس کو معلوم ہوا ہے کہ یہ دوائی اس کا اثر مکمل ہو گیا، اب اس سے اگلا سٹیپ ہوگا، اگلا درجہ ہوگا۔ تو اسی طرح انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ جل شانہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو احکامات عطا فرمائے، اور وہ احکامات ان کی امت تک، ان کے لوگوں تک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ضرورت سمجھی کہ بندوں کے لیے اور احکامات ہونے چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب عطا فرما دی، نئی شریعت عطا فرما دی، اور اسی طریقہ سے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور جو قیامت تک کے لیے کتاب عطا کرنی تھی وہ کتاب بھی عطا فرما دی۔ اب دیکھیے جو پہلی کتابیں تھیں وہ قیامت تک کے لیے نہیں تھیں، تو اس لیے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے نہیں لیا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور ایک بات مزید یہ بھی سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر جو یہودیت ہے، اب کوئی بھی جو بنی اسرائیل سے خارج کا بندہ ہے وہ یہودی نہیں ہو سکتا، وہ ایک خاندانی مذہب ہے بس۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں عیسائیت چھوڑتا ہوں، اسلام چھوڑتا ہوں، ہندوازم چھوڑتا ہوں، کنفیوشزم چھوڑتا ہوں، اور میں میں یہودیت کو قبول کرتا ہوں، تو یہودی اس کو اپنے مذہب میں قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ تو پیدائشی یہودی نہیں، تو لہٰذا تو یہودی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ ایک خاندانی سا مذہب ہے۔ اب جو باقی لوگ ہیں تو وہ کہاں سے رہنمائی لیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودیت ہے تو وہ سارے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نہیں ہے، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بالفرض وہ ہدایت کا مذہب ہوتا، ہدایت پر ہوتے، اور لوگ دوسرے یہ کہتے کہ ہم ہدایت پر آنا چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت کے اندر قبول کرو، تو وہ ان کو ہدایت میں قبول کرتے، تو وہ تو ہدایت میں قبول ہی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہودیت جو ہے یہ عالمگیر مذہب نہیں، یہ خاندانی سا مذہب ہے، اور وہ بھی قیامت تک کے لیے نہیں ہے، تو ایک مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح جو نصرانیت ہے، مسیحیت ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ساری کائنات کے لیے ہیں، اور جو انجیل ہے وہ سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن دیکھ لیجئے کہ انجیل کے اندر سارے احکامات موجود نہیں ہیں۔
سیاست کے احکام اس میں نہیں ہیں، جہاد کے احکامات اس میں نہیں ہیں، اور اسی طرح آئلی زندگی کے احکامات اس میں نہیں ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، شادی نہیں کی۔ اب اولاد کے ساتھ معاملات کیسے ہوں گے، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے ہوں گے، اس کی تعلیم ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے نہیں ملتی، تو وہ بھی مکمل دین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو اسلام ہے یہ مکمل دین ہے۔ کوئی شخص کسی علاقے کا، کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا، کسی علاقے کا، کسی قوم کا ہو، اگر وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اسلام کے دائرہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر ذات پات کی کوئی تقسیم نہیں کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں صحابہ کرام میں جو ناموں کے ساتھ ان کی نسبت ہے اسی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رومی کا لفظ لگتا ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشی کا لفظ لگتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان کے ساتھ فارسی کا لفظ لگتا ہے۔ تو کوئی شخص کسی علاقے کا، کسی قوم کا، کسی مذہب کا ہو، وہ جب وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اب وہاں پر اب وہ قوم اور نسل اور علاقہ یہ ختم ہو جاتا ہے، اب صرف اسلام باقی رہ جاتا ہے۔ اب اسلام کے اندر سارے کے سارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، اگر خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ یعنی کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، کوئی اونچے خاندان کے نہیں تھے، بلکہ غلام تھے، لیکن اسلام کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سردار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام نسب سب محفوظ ہے، یہ کہتے ہیں جاء سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ تو اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی تفریق نہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اور پھر یعنی یہودیت کے مقابلے میں اسلام لوگوں کو قبول کرتا ہے، اور کسی قسم کا یہ کوئی قومی یا خاندانی مذہب نہیں، بلکہ یہ ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اور دوسری بات، نصرانیت کے مقابلے میں جو تعلیمات ان کے اندر موجود نہیں، وہ بدرجہ اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے نکاح بھی فرمائے، آپ نے سیاست بھی کی، داخلی خارجی ہر طرح کی سیاست کی، جہاد بھی کیا، اولادیں بھی ہوئیں، آپ کے سسرالی رشتہ دار بھی تھے، آپ خود بھی سسر بنے، تو یہ سارے معاملات، اسی طرح معیشت، تجارت، ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ہم جہاں پر جو دیکھنا چاہیں، تعلیمات لینا چاہیں، ہمیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ ملتی ہیں۔ تو لہٰذا اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔